فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ جہل مرکب کی اس نے مثال پیش کی، جو تعریف کی ہے کہ ایک چیز کو تصور میں لانا، اس کا علم جو ہے نا حاصل کرنا، تصور الشیء علی خلاف ما ہوا علیہ فی الواقع، کہ وہ اس کو سمجھتا ہے، اس نے سیکھا ہے، لیکن جو سیکھا ہے وہ خلاف الواقع ہے۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو بہت دی تھی۔ ایک ہے سیکھا ہے اور جو سیکھا ہوا ہے وہ خلاف الواقع ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کا نام کیا تھا؟ جہل مرکب تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ جاہل بھی ہے لیکن یہ مدعی علم ہے۔ وہ جو ایک جملہ نہیں نقل کرتے ان کا خلیل بن احمد فراہیدی، جو یہ سیبویہ کے استاد تھے اور لغت اور نحو کے بڑے ماہر تھے، وہ شاید آپ کو یاد ہے، وہ 4 جملے ہیں کہ رجل یدری و یدری انہ یدری فہو عالم جی فاسألوہ، کہ ایک شخص یدری جانتا ہے، اس نے علم سیکھا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں عالم ہوں، وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي۔ بعض لوگ تو اس کی یہ تفریق کرتے ہیں جہل بسیط اور جہل مرکب کی، وہ کہتے ہیں کہ جو محسوسات سے علم حاصل ہوتا ہے وہ جہل بسیط ہوتا ہے، نہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو حواس خمسہ سے علم حاصل کرنا ہو اور وہ نہیں کرتا تو وہ جہل بسیط ہوتا ہے، اور جو معقولات ہیں ان کا علم حاصل کرنا تھا اور وہ نہیں کرتا، ان سے جاہل رہتا ہے تو وہ جہل مرکب ہوتا ہے۔ بعض یہ محسوسات اور معقولات کا بھی بعض لوگ فرق کرتے ہیں۔ بہرحال چلو، آپ کو یاد ہے تو اچھی بات۔ یہ علم ضروری بھی آپ نے دیکھا ہوا، جو انسان کو بغیر محنت کے حاصل ہوتا ہے، وہی ہے نا، بغیر غور و فکر کے اور بغیر، یہ وہ علم ہے کہ جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اور پتہ چل گیا کہ یہ لائبریری ہے، یہ علم ضروری ہے، اس پر آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اسی طرح جو متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ بھی علم ضروری ہی ہوتا ہے۔ تو جو علم ضروری ہے اور جو ضروری چیز ہے، یہ ایک تو یہ شریعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، فقہاء اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جو چیز معلوم من الدین بالضرورہ ہو تو اس کا انکار، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور اس کا جہل، یہ مجرم ہے وہ شخص جو اس کو سیکھتا نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ما علم بالضرورہ نہیں ہیں تو ان کے جہل کی وجہ سے یا انکار کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں آپ نے یہ فرق آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اس معاشرے میں رہتا ہے کہ جس معاشرے میں شراب عام چلتی ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، اس نے
کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نماز اس نے شروع کر دی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام۔ تو اگر اس کا وہ انکار کر دے، وہ کہے جی شراب تو حرام ہے ہی نہیں، جی، تو کیا اس کو کافر کہیں؟ اس کو کافر نہیں کہیں۔ اور وہ شخص جو مسلمانوں میں رہتا ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے، خطبے سنتا ہے، حج کو جاتا ہے، جی، تو وہ قرآن مجید کو بھی سنتا سناتا رہتا ہے، اور وہ اگر کہتا ہے کہ جی شراب حرام نہیں ہے، سود حرام نہیں ہے، جو مسلمانوں میں رہتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں؟ وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ یعنی انکار کر رہا ہے۔ انکار ایک ہوتا ہے انکار، اور ایک ہوتی ہے بدعملی۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اگر مسلم معاشرے میں رہنے والا یہ کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، تو وہ قرآن کا منکر ہے اور پیغمبر کا منکر ہے، اور ایسی چیز کا وہ انکار کر رہا ہے جو مسلم معاشرے میں ما علم من الدین بالضرورہ، کہ جو ہر ایک کو پتہ ہے کہ شراب حرام۔ وہ مسلم معاشرے میں رہ رہا ہے، جی، درس خطبے سنتا ہے، تو اب ہر بچے کو پتہ ہے مسلمان کے کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی حرام نہیں ہے۔ یہ جو نہیں ہے یہ انکار ہے قرآن کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی جو انہوں نے فرامین جاری کیے ہیں، اور علم کے باوجود یہ انکار کر رہا ہے۔ اس کو پتہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ مسلم معاشرے میں رہ رہا، مسلمانوں کے اندر رہ رہا۔ اور اگر یہ کہیں ایسے معاشرے میں ہوتا کہ جو کفار کا معاشرہ تھا اور جو ان کا ماحول تھا، تو اس میں صرف اس کو توحید کا پتہ چلا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی پہچان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس نے دی ہے، تو اس کو وہاں یہ نہیں کسی نے بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ نہیں کسی نے بتایا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے آپ کے اوپر اور آپ داڑھی رکھیں، تو وہ شخص اگر انکار کر دیتا ہے کہ یہ کوئی داڑھی نہیں ہے اسلام، ہے جی، یہ کوئی سود اور شراب والا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جاہل ہے، اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے، وہ منکر نہیں ہے۔ ہاں وہ منکر ہے لیکن علم کے ساتھ منکر نہیں، ہاں جی، وہ جہالت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہیں۔ تو ایک انکار کسی چیز کا، بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ مسلم معاشرے میں جہاں پتہ ہے سب کو کہ مسواک سنت ہے، مسواک کیا ہے؟ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آدمی مسواک کے سنت ہونے کا انکار کرتا ہے کہ مسواک سنت نہیں ہے اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ انکار اور چیز ہے، اور عدم علم، عدم عمل یعنی بدعملی، یہ اور چیز ہے۔ یہ دونوں میں آپ نا ذرا فرق سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ سب کے نزدیک کافر ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے جی، جی ویسے ہی جا کر مسجد میں ٹکرے مارتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر وہ نماز کو چھوڑتا ہے۔ تو اس میں ائمہ کا اختلاف، تارک صلاۃ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک امام ہے امام احمد، وہ کہتے ہیں کہ اس کو نصیحت کی جائے کہ بھئی پڑھو نماز، پڑھو نماز۔ اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا ہے تذکیر اور تنبیہ کے باوجود، تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اور تینوں امام کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ
وہ کافر نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور امام ابن قیم ہیں رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیے کہ انکار وجوب صلاۃ یہ تو کفر ہے بالاجماع، لیکن جو یہ ترک صلاۃ ہے مع اعتقاد وجوبها، تو یہ کفر ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر مخرج عن الملہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں یہ جو کفر اور کافر کے الفاظ ہیں یہ دو طرح کے گناہوں پر استعمال ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ دو طرح کے گناہوں پر، باب کفر دون کفر، صحیح ہے نا؟ فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، یہ آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے، کفر دون کفر، کہ وہ کفر ہے لیکن مخرج نہیں ہے، اور ایک کفر ہے وہ مخرج ہے۔ تو اب جو احادیث میں یہ آتا ہے کہ یہ ترک صلاۃ والا کفر یا یہ کافر، یہ تو ہے، یہ تو ہم مانیں گے، لیکن کیا یہ وہ کفر ہے کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے؟ تو ہمارے بہت سارے خطیب بھی اور دوسرے وہ اسی کو بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہی موقف ہے، سمجھ گیا نا؟ تو اہل حدیث کا یہی موقف نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کا اختلاف ہے، اہل حدیث علماء کا، جی کبار علماء سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ وہ شخص اسلام میں رہتا ہے یا اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت کا لفظ ضروریات، الضروریات وہ علوم کے اندر بھی ہوتی ہیں اور عقلی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور شرعی ضروریات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں گے، جی شرعاً ما علم من الدین بالضرورہ، اس کا اور معنی ہے، اور عقلاً ما علم بالضرورہ، ہر ایک کو پتہ ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ بچپن سے ہی یہ دیکھ دیکھ کر، سن کر، دیکھ دیکھ کر یہ آدمی کو یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو ضرورت عقلیہ کہتے ہیں، اور ایک ضرورت شرعیہ ہے جو آپ کو میں نے بتائی، اور ایک ضرورت یہ اپنا علمیہ ہے، اصولیہ، کہ جو چیزوں کا علم وہ بالبداہت انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اور ایک ضرورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مجبوری پر بھی، الضرورۃ تقدر بقدرها، الضرورات تبیح المحظورات، والضرورۃ تقدر بقدرها، اس ضرورت کا اور معنی ہے جی، یہ یہاں جو ضروری کا لفظ ہے یہ بہت اس کے معانی ہیں، تو وہ ایک عالم کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جو نظر اور استدلال کے بغیر حاصل ہو، اور ایک علم مکتسب ہے جو نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔